بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الائٹ کالج آف ہیلتھ سائنسز خانوال کیمپس کے فارمیسی ٹیکنیشین کورس میں آپ سب کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب اسٹوڈنٹ خیریت سے ہوں گے۔ سیکنڈ ایئر میں ہم ہاسپٹل فارمیسی کے اندر آج ہم چیپٹر نمبر 3 مینجمنٹ آف فارماسیوٹیکلز ہاسپٹل ویسٹ ڈسکس کریں گے۔ مینجمنٹ آف فارماسیوٹیکلز اینڈ ہاسپٹل ویسٹ، یعنی ہاسپٹل کے اندر جو ویسٹ ہوتا ہے، جو یوز ہو جاتا ہے فارماسیوٹیکلز یا ہاسپٹل میں جو یوز ہوتی ہیں اشیاء، جب وہ استعمال ہو جاتی ہیں تو ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ ڈسپوز کیا جاتا ہے، ان کو ضائع کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہمارا لیکچر نمبر 12 ہوگا اور ہم چیپٹر نمبر 3 مینجمنٹ آف فارماسیوٹیکلز اینڈ ہاسپٹل ویسٹ جو ہے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہے جی فارماسیوٹیکل ویسٹ۔ اب فارماسیوٹیکل ویسٹ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے جی؟ ایکسپائرڈ، ان یوزڈ اینڈ کنٹامینیٹڈ فارماسیوٹیکل پروڈکٹس، ڈرگس، ویکسینز اینڈ سیرم۔ اب جتنا بھی ہاسپٹل میں ادویات سے متعلق، دوائیوں سے متعلق، ٹھیک ہے، جتنا بھی یہ میٹر ہوگا، سبسٹانس ہوں گے، مٹیریل ہوگا، وہ فارماسیوٹیکل ویسٹ کے اندر آ جائے گا۔ ہاسپٹل کے اندر کوئی بھی ایکسپائرڈ ڈرگ ہے یا جو ہے کنٹامینیٹڈ ڈرگس ہے، ان یوز ڈرگ ہے جو ایکسپائرڈ ہو گئی ہے، یا کنٹامینیٹڈ فارماسیوٹیکل پروڈکٹس ڈرگ آ جاتی ہیں، ویکسینز آ جاتی ہیں، سیرا وغیرہ، یہ جو ہم پلازما وغیرہ مختلف جو ہے لیبارٹری پرپز کے لیے ہم پیشنٹ سے لیتے ہیں، ہیومن کا پلازما یا بلڈ وغیرہ جو کلیکشن کرتے ہیں، وہ جتنا بھی وہ ویسٹ جو ضائع ہو جاتا ہے، یعنی ٹیسٹ کرنے کے بعد جو ایکسٹرا مٹیریل ہے جو ویسٹ کرنے کے لیے ہے، تو یہ سب کچھ جو ہے these are included in pharmaceutical waste. Pharmaceutical waste includes expired, unused and contaminated pharmaceutical products, drugs, vaccines and syrup that are no longer required and need to be disposed of properly. یعنی وہ تمام کا تمام پروڈکٹس، چیزیں جن میں ڈرگز ہے، ویکسینز ہے اور سیرا وغیرہ ہے یا سیرم ہے یا بلڈ وغیرہ ہے، جو کہ ان یوز ہو، ان کا اب کوئی یوز نہ ہو یا ایکسپائر ہو چکا ہو، ان کو جو ہے جو ہمیں مزید لمبے عرصے تک کے لیے نہ چاہیے ہو، ان کو پراپر طریقے سے جو ضائع کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، اس کو کہتے ہیں فارماسیوٹیکل ویسٹ مینجمنٹ۔ اور یہ جو جتنا بھی یہ ڈرگز وغیرہ ہے یا ویکسین وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ان یوز ہیں، ایکسپائرڈ ہیں یا کنٹامینیٹڈ ہیں، یہ سب کچھ جو ہے فارماسیوٹیکل ویسٹ کے اندر آ جاتا ہے۔ اور اس ویسٹ کو جو پراپر طریقے سے ہم ڈسپوز آف کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، ان کو صاف کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فارماسیوٹیکل ویسٹ مینجمنٹ۔ اب ہے جی ہاسپٹل ویسٹ۔ پہلے ہم نے فارماسیوٹیکل ویسٹ ڈسکس کیا، اب ہے جی ہاسپٹل ویسٹ۔ اب ہاسپٹل ویسٹ کے اندر ہاسپٹل ویسٹ انکلوڈ اینی ویسٹ وچ از جنریٹڈ ان دا ڈائگنوسس، ٹھیک ہے، تشخیص کرنے کے لیے جو ہم نے چیزیں لی ہیں، وہاں سے وہ پیدا ہوا ہے یا وہاں سے ہمارے پاس آیا ہے، ٹریٹمنٹ اور امیونائزیشن آف ہیومن بینگز اور اینیملز اور ان ریسرچ ان ہاسپٹل۔ اب وہاں پر جو ٹریٹمنٹ کے لیے جو کوئی بھی ہم نے سبسٹانس یوز کیا ہے یا امیونائزیشن کرنے کے لیے جو پروڈکٹ ہم نے یوز کی ہے، وہ چاہے انسان کے اوپر ہے یا اینیملز کے اوپر ہے، وہ ساری وہاں پہ پلاسٹک بھی یوز ہوتا ہے، وہاں پہ گلاس میٹیریل بھی یوز ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی اس قسم کا جو میٹیریل ہے وہ ڈائگنوسس پرپز کے لیے یوز ہو، تشخیص کے لیے یوز ہو، جن کا جو ہے آرگینک میٹر سے، سولیوشن سے، لیکوڈ وغیرہ سے جو ہے تعلق نہ ہو، وہ سارا جو ہے ہاسپٹل ویسٹ کے اندر آ جاتا ہے۔ ڈائگنوسس، ٹریٹمنٹ اینڈ امیونائزیشن آف ہیومن بینگ اور اینیمل، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہاسپٹل ویسٹ کے اندر آ جاتی ہیں۔ اب ڈائگنوسس کے اندر جتنی بھی جو ہے ہم نے سیدھا بلڈ سے
ہٹ کر جتنی بھی چیزیں ہم نے یوز کی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کوئی گلاس ویئر ہے یا اور جو لیبارٹری کے اکوپمنٹس ہے، ٹریٹمنٹ یا امیونائزیشن آف ہیومن بینگ یا ویکسینیشن کی ہے ہیومنس کو یا اینیملس کے اوپر کوئی ریسرچ کر رہے ہیں، تو وہ ساری جو ہے وہ سب ہاسپٹل ویسٹ مینجمنٹ کے اندر آ جائے گا یا ہاسپٹل ویسٹ کے اندر انکلوڈ ہوگا. اب ہاسپٹل کا جو ویسٹ ہوتا ہے، یہ جو ٹوٹل کلیکشن ہوتی ہے اس میں 80% جو ہے وہ جنرل ویسٹ ہوتا ہے اور 20% جو ہے وہ ہازارڈس یا جو ہے خطرناک ڈینجرس جو ہے ویسٹ جو ہے اس کے اندر شامل ہوتا ہے. اب اس کے اندر جو ہے جو 80% جنرل ویسٹ ہے اس کے اندر جو ہے سارا گلاس ویئر ہو گیا، پلاسٹکس ہو گیا، یہ ریپس ہو گیا یا پیپرز ہو گیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جنرل ویسٹ کے اندر شامل ہو جائیں گی. اور یہ جو ہے یہ نان ٹاکسک ہوتا ہے یا خطرناک، اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہوتا. لیکن جو ہے یہ جتنا بھی مثلا سرنجز ہو گیا، ایکسپائرڈ ڈرگز ہو گیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر ہازارڈس یا جو 20% ویسٹ مٹیریل ہے ہاسپٹل کا، یہ اس کے اندر جو ہے یہ شامل ہوگا. اب یہ جو ہے اس میں جو ہے یہ ہیزرڈ جو ہے اگر جو ہے اس کو اچھے طریقے سے ٹریٹ نہ کیا جائے، یہ جتنا بھی ڈینجرس 20% سبسٹانس ہے یا ہازرڈس جو سبسٹانس ہے، مٹیریل ہے، تو یہ مزید زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. ایک تو پہلے وہ خطرناک ہے، تو یہ جب اس کو اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جائے گا تو یہ مزید زیادہ جو ہے یہ ٹیریبل ہو جائے گا، خوفناک ہو جائے گا ہیومن کی جو ہے صحت کے حوالے سے. تو اس لیے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ ٹریٹ کرنا چاہیے یا ڈسپوز آف کرتے ہیں. اب اس کے اندر جو ہے کچھ ریڈیو ایکٹیو مٹیریل بھی ہوتا ہے جو کہ شعاعیں خارج کرتے ہیں. اب وہ جو شعاعیں مٹیریل خارج کرتا ہے یا جس سے ریلیز ہوتی ہیں تو وہ ہیومن بینگ کے لیے بہت خطرناک ہے. تو دیٹس وائی ہازارڈس مٹیریل اور ڈینجرس مٹیریل یا hazardous material, all hazardous material which is used in the hospital are needed very careful disposition. ٹھیک ہے، ڈسپوزل، اس کو اچھا جو ہے ڈسپوزل اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے تاکہ جو ہے اس سے مزید جو ہے کوئی انفیکشن کاز نہ ہو سکے. سو ہاسپٹل ویسٹ کے اندر جو ہے 80% جنرل ویسٹ، جو ٹوٹل ویسٹ ہے اس میں 80% جنرل ویسٹ ہوتا ہے، 20% جو ہے وہ خطرناک یا یہ ہازارڈس ویسٹ جو ہے وہ شامل ہوتا ہے. اب جو کامن فارماسوٹیکل، جو عام فارماسوٹیکل ویسٹ ہیں ان میں جو ہے کیمیکل ریزیڈیوز، یہ جتنے بھی کیمیائی جو ہے کیمیکلز وغیرہ جو ہے وہ بچ جاتے ہیں. میٹلز، دھاتیں وغیرہ جو ہوتی ہیں. ایکسپائرڈ فارماسوٹیکلز، یہ جو ادویات جو ہے زائد المیعاد ہو جاتی ہیں یا اپنی جو ہے ان کی یوز ڈیٹ کے بعد جو دوائیاں پڑی رہتی ہیں، ایکسٹرا ہوتی ہیں اور وہ ایکسپائر ہو جاتی ہیں، ان کی استعمال کرنے کی مدت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے. ہاف یوز فارماسوٹیکلز یعنی کچھ ڈرگ جو ہیں اب ہاسپٹل کے اندر اگر سولیوشن ہے یا جو ہے اس کو ڈرگ لگی ہوئی ہے تو وہ بعض دفعہ جو ہے وہ ہاف ڈرگ استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہاف لگی رہتی ہے، ہاف جو ہے بچ جاتی ہے، تو اس کو بھی ڈسپوز کرنا پڑتا ہے. یہ وہ بھی ساری جو ہے کامن فارماسوٹیکل ویسٹ کے اندر آ جاتا ہے. فارماسوٹیکل گیسز، اب ہاسپٹل میں جو ہے ڈفرینٹ قسم کی جو ہے گیسز بھی جو ڈپارٹمنٹ جو ہوتے ہیں ان میں یوز ہوتی ہیں، تو وہ گیسز جو ہے وہ بھی ویسٹ کے اندر آ جاتی ہیں. بایولوجیکلز وغیرہ، یہ جتنی ویکسین وغیرہ، سیرا وغیرہ، اس قسم کے جو سولیوشن ہوتے ہیں یا سبسٹانس ہیں یا پروڈکٹ ہیں، یہ بھی کامن فارماسوٹیکل ویسٹ کے اندر شامل ہوتے ہیں. اب کامن ہاسپٹل ویسٹ، وہ کامن فارماسوٹیکل ویسٹ تھا. ٹھیک ہے، اب کامن ہاسپٹل، اب ہاسپٹل کا جو عام جنرل جو ویسٹ ہوتا ہے اس کے اندر اب یہ پیپر، گلاس، پلاسٹکس وغیرہ شامل ہے. انفیکشس سبسٹانس ہے جس میں یہ نیڈلز وغیرہ ہوگی، سرنجز وغیرہ ہوگی. اب وہ
جب سرنج ایک پیشنٹ کو جو ہے ہم نے یوز کی، اب وہ دوسرے پیشنٹ میں جو ہے وہ یوز نہ ہو. اگر وہ یوز ہوگی، اب خدا نہ خواستہ اگر پہلے پیشنٹ کو انفارچونیٹلی جو ہے وہ ہیپاٹائٹس ہے، تو ہیپاٹائٹس کا جو ہے بیسک موڈ آف ٹرانسمیشن ہے وہ بلڈ ہے. ٹھیک ہے. اب اگر جو ہے ایک پیشنٹ کو ہم نے سرنج یوز کی، وہ دوسرے پیشنٹ نے جو ہے وہ یوز کر لی، یا ہم نے اس کو اچھے طریقے سے ڈسپوز نہیں کیا، ہم نے پھینک دیا باہر، وہ ہاسپٹل انتظامیہ نے، مینجمنٹ نے جو ہے وہ باہر پھینک دیا، اب وہاں سے وہ سرنج جو ہے اگر یوز ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ جو ہے ہیپاٹائٹس یا یہ جو وائرل ڈیزیز ہے وہ اس کا باعث بنے گی. اب اس میں اناٹومیکل ویسٹ ہو گئے، جتنے بھی باڈی کے پارٹس ہوتے ہیں یا باڈی کے آرگن جو ہیں وہ جو ہاسپٹل کے اندر ہوتے ہیں، باڈی کے پارٹس یا ٹیشوز وغیرہ. ٹھیک ہے. اب ڈفرینٹ اس میں جو ہے پروسیس کے اندر یا آپریشنس کے اندر جو ہے کچھ جو باڈی کے حصے ضائع ہو جاتے ہیں یا باڈی کے پارٹ جو ہیں وہ نکالتے ہیں یا علیحدہ کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے مٹیریل جو ہے وہ کامن ہاسپٹل ویسٹ کے اندر آتا ہے، وہ انہیں اناٹومیکل ویسٹ کہتے ہیں. ایکسپائرڈ ڈرگ، زائد المیعاد ڈرگ ہوگی، کیمیکلز ہو گیا یا بایولوجیکلز ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ سارے کامن ہاسپٹل ویسٹ کے اندر آ جاتے ہیں. کچھ جو ہے کامن فارماسیوٹیکل ویسٹ ہیں وہ کامن ہاسپٹل ویسٹ کے اندر بھی شامل ہے، جس طرح کیمیکل ہے، بایولوجیکلز ہے یا ایکسپائرڈ ڈرگز ہیں. فارماسیوٹیکل اینڈ ہاسپٹل ویسٹ مینجمنٹ. اب یہ جو فارماسیوٹیکل یا ہاسپٹل کی جو جتنا بھی ویسٹ ہوتا ہے یا جو استعمال شدہ اشیاء ہوتی ہیں، اب ان کو جو ہے مینیج کرنے کا، ان کو ڈیل کرنے کا، کہ ان کو کس طرح جو ہے اب ہم نے جو ہے ضائع کرنا ہے کہ وہ مزید استعمال نہ ہو، تو وہ اب اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ کس طرح ہوتی ہے ہاسپٹل کے اندر. اب یہ جو فارماسیوٹیکل اینڈ ہاسپٹل ویسٹ مینجمنٹ از ڈپینڈ آن گڈ ایڈمنسٹریشن آف ہاسپٹل. یعنی ہاسپٹل کی جتنی اچھی مینجمنٹ ہوگی، یہ اتنا ہی اچھے طریقے سے جو ہے یہ ویسٹ جو ہے وہ مینیج ہوگا. پراپر مینجمنٹ ڈپینڈز آن دا ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن. اب ہاسپٹل کی اگر مینجمنٹ جو ہے وہ اچھی ہے، ایفیشینٹ ہے، تو وہ جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے اس مینجمنٹ کا جو پروسیس ہے ویسٹ مینجمنٹ کا، اس کو اچھے طریقے سے کرے گی. اگر جو ہے مینجمنٹ جو ہے اس کا انٹرسٹ نہیں ہے اس کے اندر، تو یہ جو ویسٹ مینجمنٹ ہے یہ اچھے طریقے سے مینیج نہیں ہوگا یا ڈسپوز آف نہیں ہوگا. امپراپر مینجمنٹ ہیو ڈائریکٹ اور اینڈ انڈائریکٹ کانسیکوینسز. اب اس کے جو ہے ڈائریکٹ کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں اور انڈائریکٹ کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں. ڈائریکٹ کانسیکوینسز یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہیلتھ ورکر ہے، اگر وہ جو ہے ان کو اگر وہ ٹھیک طریقے سے جو ہے ویسٹ مینجمنٹ نہیں ہو رہی، یا ویسٹ پروڈکٹ جو ہے سرنجز ہیں، نیڈلز ہیں یا اور ڈرگز وغیرہ ہیں، ان کو ڈسپوز آف نہیں کیا جا رہا، تو وہ اس سے ہاسپٹل کا جو سٹاف ہے یا ہیلتھ کیئر ورکر ہیں ان کے متاثر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اور انڈائریکٹ کانسیکوینسز یہ ہیں کہ اگر جو ہے اس کو ٹھیک طریقے سے ڈسپوز نہیں کیا، تو باہر سے اگر کسی نے اس کو یوز کر لیا تو وہ پھر ہاسپٹل کے اندر آئے گئے، تو پھر اس سے جو ہے وہ ہاسپٹل کا جو اسٹاف ہے وہ جو ہے اس سے متاثر ہو سکتا ہے. اب اس میں جو ہے ہاسپٹل کے اندر سب سے پہلے جو ہے جو اس ویسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے، مینیج کرنے کے لیے انفیکشس کنٹرول کمیٹی ہوتی ہے. چیک دا ہاسپٹل کلینس اکارڈنگ ٹو دا انفیکشس کنٹرول. اب ہاسپٹل جو آئی سی سی جو ہوتی ہے یا انفیکشس کنٹرول کمیٹی جو ہوتی ہے، اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ہاسپٹل کے اندر تمام جو کلینس ہے، صفائی ستھرائی ہے، اس کو یقینی بنائے. خاص طور پر لیبس کے اندر، وارڈس کے اندر اور یہ فارمیسی کے اندر یا پورے ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ کلینس جو ہے وہ انفیکشس کنٹرول مینجمنٹ کے حوالے سے ہو کہ وہاں پر جو ہے انفیکشس نہ ہو سکے. صفائی پراپر طریقے سے ہو. ٹھیک ہے. تمام اچھے طریقے سے جو ہے ڈس انفیکٹنٹ جو ہے یوز کیے جائیں، تاکہ کوئی بھی اگر مائکروبز وغیرہ ہیں یا پیتھوجنس ہے، اب جہاں پر نرسنگ ہے اب وہاں پر نرسنگ جو روم ہے، اسٹیشن ہے، وہاں پر جو ہے سرنجز وغیرہ، نیڈلز وغیرہ کا کافی یوز ہوتا ہے وارڈز کے اندر، تو اس کو جو ہے وارڈز میں جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے
ڈس انفیکشن کیا گیا ہو، ڈس انفیکٹنٹ یوز ہوئے ہوں، وہاں پر کلیننس اچھے طریقے سے ہو تاکہ وہاں پہ انفیکشس کاز نہ ہو سکے. اس طرح ایمرجنسی کے اندر بھی جو ہے ان ساری چیزوں کو رولز کو فالو کیا جائے کہ وہاں پر کلیننس صفائی جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو. سیکنڈ ہوتا ہے جی ہاسپٹل میں ویسٹ مینجمنٹ کمیٹی. ٹھیک ہے، اب یہ 2 کمیٹیاں ہوتی ہیں جو کہ ویسٹ کی مینجمنٹ کو یقینی بناتی ہیں. ویسٹ مینجمنٹ کمیٹی کا کام یہی ہوتا ہے کہ سپروائز دا آل ویسٹ مینجمنٹ. جتنی بھی ویسٹ ہوتی ہے مینجمنٹ ہوتی ہے اس کو سپروائز کرتی ہے، اس کو ریگولرائز کرتی ہے کہ ویسٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کلیکٹ ہو رہا ہے. پراپر ویسٹ کی جو ہے کلیکشن ہے، پراپر جو ہے ویسٹ کو جو ہے جہاں پر ویسٹ ہونا ہے وہاں تک پراپر طریقے سے لے کر جایا جا رہا ہے، وہ کیری اچھے طریقے سے ہو رہا ہے، اور پھر جو ہے اس کو اچھے طریقے سے ڈسپوز آف کیا جا رہا ہے کہ دوبارہ وہاں سے جو ہے وہ یوز نہیں ہو سکتا. تو یہ ویسٹ مینجمنٹ کمیٹی جو ہوتی ہے تمام ہاسپٹل کا جو فالتو مواد ہوتا ہے یا استعمال شدہ جو ہے مٹیریل ہوتا ہے، مواد ہوتا ہے، اس سارے کو جو ہے اچھے طریقے سے کلیکٹ کرتی ہے، پھر اس کو اچھے طریقے سے جو ہے ہاسپٹل سے جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں اور پھر اس کو اچھے طریقے سے جو ہے اس کو ضائع کرتے ہیں کہ تاکہ دوبارہ جو ہے یہ استعمال نہ ہو سکے. اب آئی سی سی جو ہے یہ ہاسپٹل کی کلیننس کو جو ہے یقینی بنائے گی تاکہ انفیکشن نہ ہو، اور ڈبلیو ایم سی جو ہے ویسٹ مینجمنٹ کمیٹی جو ہے یہ تمام ویسٹ مینجمنٹ کا جو پروسیس ہے اس کو سپروائز کرے گی اور ویسٹ کو جو ہے اچھے طریقے سے ڈسپوز آف کرنے کو یقینی بنائے گی. اب گائیڈ لائن فار پراپر ڈسپوزل، اب جو ہے پراپر طریقے سے اچھے طریقے سے جو ہے اشیاء کو ضائع کرنے کے لیے جو ہے کیا ہدایات ہیں، کیا گائیڈ لائنس ہیں، یا کیا جو ہے وہ رہنمائی جو ہے وہ کیسے وہ رہنمائی کس قسم کی ہے، کیسے وہ رہنمائی جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، وہ کس قسم کی ہونی چاہیے جو ہاسپٹل کے اندر ویسٹ مینجمنٹ کے لیے جو ہے کارآمد ہو یا ہیلپ فل ہو. سب سے پہلے جو ہے جی پلیس فارماسیوٹیکل ویسٹ ان لیک پروف کنٹینر. اب یہ جو جتنا بھی فارماسیوٹیکل ویسٹ ہے، ڈرگس ہیں، سولوشنز ہیں، سیرا وغیرہ ہے یا بایولوجیکلز ہیں، ان کو اچھے طریقے سے جو ہے ایک کنٹینر جس کے اندر سے وہ لیک نہ ہو سکے، خارج نہ ہو سکے، باہر نہ نکل سکے، اس میں اچھے طریقے سے اس کو بند کر دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں. سالڈ اور لیکوڈ سیپریٹلی پلیسڈ ان دا کنٹینر. اب سالڈ جو ویسٹ مٹیریل ہے، ضائع شدہ جو سبسٹانس ہے، مواد ہیں، اور جو لیکوڈ ہے، سولوشن ہے، اب ان دونوں کو جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ کر کے کنٹینر میں ڈالیں گے، لیبل پراپرلی. اب ان کنٹینر کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے لیبل کریں گے، ان کے اوپر لکھیں گے کہ یہ والا کنٹینر جو ہے اس میں لیکوڈ ہے اور دوسرے کنٹینر میں سالڈ ہے، اور یہ ویسٹ اس کے اوپر لکھیں گے کہ یہ ویسٹ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اس کے اندر جو ہے ڈینجرس مٹیریل ہے، خطرناک قسم کا جو ہے وہ مواد اس کے اندر شامل ہے تاکہ کوئی اس کو یوز نہ کر سکے یا جو ہے وہ دوبارہ یوز نہ ہو سکے. اور ہر ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے اس کو اچھے طریقے سے پہچان سکیں. ریکارڈ کیپنگ اینڈ مینٹیننس بائی دا کنسرن اسٹاف. اب جتنا بھی ویسٹ مٹیریل جو اکٹھا ہوا ہے اس کی پراپر ریکارڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے، فارمیسی ہے یا وارڈ ہے، وہ اپنا جتنی ان کے پاس ایکسپائرڈ ڈرگ ہے، جتنا ان کے پاس ویکسین ہے، وہ ساری کی ساری ویکسین ان کا پراپر ایک ریکارڈ ہونا چاہیے، اور ریکارڈ کے تھرو جو ہے وہ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی کے حوالے وہ کرنا چاہیے. آئی سی سی کنسنٹ اینڈ ویریفیکیشن. اب یہ انفیکشس کنٹرول کمیٹی جو ہے جتنا بھی یہ ویسٹ مٹیریل ہوگا، فارماسیوٹیکل ویسٹ یا ہاسپٹل ویسٹ، اس سے جو ہے ان کی رضامندی لی جائے گی کہ یہ والا مٹیریل ہے، یہ ویسٹ ہو چکا ہے، اس کا کوئی یوز نہیں ہے، آپ اس کو چیک کر لیں اور اس کی ویریفیکیشن کر دیں. ٹھیک ہے، وہ اس کی تصدیق کریں گے. ٹھیک ہے، اور تصدیق کرنے کے بعد وہ جو ہے وہاں سے مٹیریل ڈسپوز آف کیا جائے گا، وہاں سے نکالا جائے گا، ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی کے حوالے کیا جائے گا. WMA اور WMC اپروول. ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی اور ویسٹ مینجمنٹ کمیٹی کا جو ہے اس سے اپروول لیا جائے گا.
ویسٹ مینجمنٹ جو کمیٹی ہوگی اس کو بتایا جائے گا, اس سے اپروول لیا جائے گا کہ یہ ہمارا ویسٹ ہے, یہ آپ اس کو جو ہے ایکسیپٹ کر لیں, اس کا اپروول دے دیں اور اس کو یہاں سے لے جائیں. کلیکشن آف ویسٹ بائی WMA فرام کنسرن اسٹاف بائی پراپر انٹری. اب یہ جتنے بھی ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی ہوگی, اب وہ جو جتنا بھی ویسٹ مٹیریل کلیکٹ کرے گی وہ جو ہے پراپر انٹری کے بعد جو ہے کلیکٹ کرے گی. کسی بھی ڈپارٹمنٹ, فار ایگزامپل وہ نرسنگ اسٹیشن پہ گئے ہیں یا وارڈ میں گئے ہیں, اب وہاں سے جو اب اسپیشلی اگر وہ نرسنگ میں گئے ہیں یا لیب کے اندر چلے گئے ہیں, اب لیب والے کے پاس جو ہے اسے پتہ ہے جی میرے پاس یہ وائلز ہیں جس کے اندر میں نے سیرا یا پلازما کلیکٹ کیا ہوا ہے, سرنجز ہیں, نیڈلز ہیں, وہ ساری جو ہے وہ کلیکٹ کرے گا, وہ اپنے پاس ریکارڈ رکھے گا, ٹھیک ہے. ایون کہ وہ ان کو کے جی کے اندر ریکارڈ کرے گا, ان کا وزن کرے گا, یہ اتنا جو ہے ویسٹ مٹیریل ہے, ٹھیک ہے. اگر اس کے پاس جو ہے کوئی ہاسپٹل ویسٹ ہے یا جنرل ویسٹ ہے, مثلا پیپرز ہیں, پلاسٹک ہے یا گلاس ہے, اس کو علیحدہ کرے گا, وہ اپنے پاس انٹری کرے گا. انٹری کر کے جو VMC والے آئے ہیں ان کو جو ہے پراپر انٹری کر کے ان کے سائن لے کر پھر ان کے ہینڈ اوور کرے گا, ٹھیک ہے. یہ پراپر ریکارڈ ہونا چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہو تو وہ ریکارڈ کی پراپر انٹری ہو, تاکہ جو ہے کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم اگر کریٹ ہو بھی جائے تو اس سے جو ہے نلیفائی کیا جائے سکے. آل فارماسیوٹیکل اینڈ ہاسپٹل ویسٹ ڈسپوز آف اکارڈنگ ٹو دا لا اینڈ ریگولیشن. اب جتنے بھی وہ ریگولیشنز ہیں کہ کس طرح ویسٹ کو اکٹھا کرنا ہے, لے کر کس طرح جانا ہے, وہاں پر اس کو ضائع کس طرح کرنا ہے, وہ تمام ریگولیشن جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ اپنائے جائیں گے, ان کو فالو کیا جائے گا. کلیئر پالیسی فار ویسٹ مینجمنٹ سسٹم از اویلیبل. اب ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے ہاسپٹل کی جو ویسٹ مینجمنٹ کمیٹی ہے یا ہاسپٹل کی جو ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے ایک کلیئر پالیسی بنائی, گائیڈ لائن بنائی ہوئی ہو, ہدایات دی ہوئی ہو, ٹھیک ہے. یہ نہ ہو کہ ہاسپٹل کی طرف سے کوئی گائیڈ لائن نہ ہو, وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ ویسٹ کر رہے ہوں, مٹیریل کو ڈسپوز آف کر رہے ہیں, جس سے جو ہے پرابلم ہو سکتے ہیں. رولز اینڈ responsibilities آف ٹیم ممبر شوڈ بی کلیریفائڈ. اب جتنی بھی جو ہے ذمہ داریاں ہیں وہ تمام جو ویسٹ مینجمنٹ والے ہیں ان کی جو کمیٹی ہے یا ان کی جو اتھارٹی ہے, ان کے جو ممبرز ہیں, ان کے ہر ایک کو پتہ ہو کہ کس نے کہاں سے ویسٹ مٹیریل لینا ہے, کیسے جو ہے وہ جو جہاں پر ہم نے ڈسپوز آف کرنا ہے, جو جگہ ہے, پلیس ہے ویسٹ مٹیریل کو ڈسپوز آف کرنے کی, وہاں پر کیسے لے کے جانا ہے, ٹھیک ہے. تو ان کو یہ پراپر جو ہے ان کی اپنی ذمہ داریاں کا, رسپانسبلٹیز کا پتہ ہونا چاہیے. اسپیشل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ اینڈ ڈریس شوڈ آلویز بی پرووائڈیڈ اینڈ یوز بائی VMA اسٹاف. اب جتنا بھی VMA اسٹاف ہوگا, ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی کے ممبر جو ہوں گے, ان کو پراپر جو ہے اکوپمنٹ دیے جائیں گے, ڈریس ان کو جو ہے دیا جائے گا تاکہ جو ہے وہ خود افیکٹ نہ ہو. اب انہوں نے سینجز, نیڈلز یا کیمیکل سولوشن وغیرہ یا ریڈیو ایکٹیو مٹیریل ہے وہاں وہ اکٹھا کرنا ہے, تو اس کے لیے ان کو پراپر ڈریس چاہیے, گلوز چاہیے, تو تاکہ جو ہے وہ افیکٹ نہ ہو اس جو ہے ویسٹ سے, ٹھیک ہے, ڈینجر سے یا ہازارڈ ویسٹ سے جو ہے وہ افیکٹ نہ ہو. تو یہ کچھ گائیڈ لائنس ہیں فار پراپر ڈسپوزل آف ہاسپٹل ویسٹ یا فارماسیوٹیکل ویسٹ کے لیے. پھر آ جاتے ہیں جی منیمم ایلیمنٹ فار کمپلیٹ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم. اب ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کے لیے کون کون سے جو ہے وہ کم سے کم سٹینڈرڈ جو ہیں یا وہ پوائنٹ جو ہیں وہ نقطے جو ہیں وہ پرنسپل یا اصول جو ہیں ان کو جو ہے وہ اپنانا چاہیے یا وہ اپنائے جاتے ہیں. ان میں سب سے پہلے ہے جی ریٹن پلان. اب ویسٹ مینجمنٹ پلان جو ہے وہ پلان جو ہوتا ہے وہ ڈسکرائب کرتا ہے, وہ بتاتا ہے جی کس طرح جو ہے ہم نے یہ مٹیریل جو ہے اس کو سٹور کرنا ہے, اس کو جو ہے وہ ڈسپوز آف کرنا ہے یا اس کو کس طرح کیری کرنا ہے, ہم نے لے کے جانا ہے. اس میں تمام قسم کی جو ہے چاہے وہ ورکر کی ٹریننگ ہے, وہ ڈسپوز کرنے کا طریقہ کار ہے, پروسیجر ہے, وہ سب کچھ اس ریٹرن پلان کے اندر شامل ہوتا ہے. نمبر 2 ہے جی کلیئر رسپانسبلٹی. اب اس میں جو ہے کمپلیٹ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کے اندر کلیئر رسپانسبلٹیز جو ہے یہ ہونی چاہیے. ہر ممبر کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کیا کیا ذمہ داری ہے
تاکہ جو ہے وہ اپنا کام آسانی سے اچھے طریقے سے اور پراپر سموتھ ہو کر جو ہے وہ کر سکے. ریٹن اور انٹرنل رولز. اب جو ہاسپٹل کا جو انٹرنل رولز ہیں، یعنی اگر وارڈ ہے تو وارڈ کے اندر وہ ویسٹ مٹیریل کس طرح کلیکٹ کرنا ہے، کس طرح اکٹھا کرنا ہے، اس کے جو ہے ریٹن لکھے ہوئے ڈاکومنٹڈ رولز ہونے چاہیے، اصول ہونے چاہیے. اب یہ نہیں ہے کہ ہاسپٹل کے اندر اگر لیبس ہیں تو لیبس کے اندر جو ہے وہ ویسٹ جو ہے وہ وائل جو ہے یا وہ سیرا ہے، بلڈ ہے، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ پیشنٹس کا، تو اس کو جو ہے کوئی اکٹھا کرنے کا طریقہ کار نہ ہو، ان کو ڈسپوز کرنے کا کہ کس طرح ان کی آئیڈینٹی جو ہے پیشنٹ کی وہ ختم ہو جائے اور ان کا بلڈ جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ پتہ بھی نہ چلے کسی کو، اور وہ جو ہے اس کو سٹور بھی کر لیا جائے، اس کو کلیکٹ بھی کر لیا جائے، تاکہ جو ہے وہ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی اگر اس کو لے کر جائے تو وہ وہاں سے ان کو پیشنٹ کی شناخت نہ ہو سکے، یا پیشنٹ کی شناخت کو جو ہے وہ مس یوز وہاں پر نہ کر سکے. تو اس لیے یہ ریٹن اور انٹرنل رولز ہونے چاہیے. اسٹاف ٹریننگ. اب اسٹاف جو ہے ہاسپٹل کا اس کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ کس طرح ویسٹ جو ہے آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے، کلیکٹ کرنا ہے اور ہینڈ اوور کرنا ہے ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی کے. پروٹیکٹیو کلاتھنگ. اب جتنی بھی جو ہاسپٹل کی جو اگر ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی ہے اس کے ممبرز ہیں یا کلیکشن کے جو بندے ہیں، ان ساروں کی جو ہے ایک حفاظتی لباس ان کا ہونا چاہیے تاکہ جو ہے ان کو انفیکشن نہ ہو سکے، ٹھیک ہے، نہ وہ انفیکشن گیا نہ ہو سکے. ان کو جو ہے یہ ویسٹ مٹیریل کی کلیکشن میں اور ڈسپوزل کرتے وقت جو ہے وہ کسی بھی قسم کے انفیکشن کا متاثر نہ ہو سکے انفیکشن سے. گڈ ہائیجین پریکٹس کہ یہ اس میں صفائی ستھرائی کا خیال جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بڑی کیئرفلی جو ہے ہاسپٹل کا جتنا بھی ویسٹ ہے یا فارماسیوٹیکل ویسٹ ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے اسے ڈسپوز کرنا چاہیے، اسے جو ہے باہر نکالنا چاہیے یا ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی کے حوالے کرنا چاہیے کہ وہ اس کو ڈسپوز آف کر دے، ضائع کر دے. تو اس کے لیے جو ہے اچھی جو ہے پریکٹس ہونی چاہیے، صفائی والی پریکٹس. ویکسینیٹڈ ورکرز. اب جتنے بھی وہ ورکر ہیں چاہے وہ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی کے ہیں یا ہاسپٹل کے ہیں، ان سب کی ویکسینیشن ہونی چاہیے تاکہ خدا نہ خواستہ ان کی امیونائزیشن جو ہے ویکسینیشن کے تھرو جو ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی مس فارچونیٹلی انہیں کوئی وائرس یا مائکروب نے اٹیک بھی کیا ہے تو وہ اس سے متاثر نہ ہو. ڈیزیگنیٹڈ اسٹوریج لوکیشن. اب ویسٹ پروڈکٹ کو جہاں پر اسٹور کرنا ہے، کہاں اس کو رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، کس طرح رکھنا ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر فارمیسی کے اندر ایکسپائرڈ ڈرگ ہے تو ان کو جو ہے ایکسپائرڈ ڈرگ کو کیسے سیپریٹ کر کے اسٹور کرنا ہے تاکہ ان کو جو ہے ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی کے حوالے کیا جا سکے. تو ان کو جو پراپر اسٹور کرنے کا جو طریقہ کار ہے تو وہ کیسے کرنا ہے اور ان کی لوکیشن کیا، ان کی اس جگہ پہ کرنا ہے، وہ جو ہے پراپر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی بنیادی عنصر ہے، بنیادی ایلیمنٹ ہے یا بنیادی جزء ہے کمپلیٹ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کا. اب فار ایگزامپل لیبس کے اندر ہے، اب لیبس میں جو ہے پراپر ایک لوکیشن ہونی چاہیے، ایک جگہ ہونی چاہیے کہ وہاں پر جتنی بھی جو ہے سیرا وغیرہ، بلڈز وغیرہ یا اور وائلز وغیرہ یا سنجز وغیرہ، ان کو کیسے جو ہے ہم نے پراپر جگہ پر رکھنا ہے تاکہ جو ہے ان کو ویسٹ جو مینجمنٹ اتھارٹی ہے ان کے حوالے کیا جا سکے. نیکسٹ ہے جی ویسٹ ٹریٹمنٹ. اب ویسٹ جو ہے مٹیریل کلیکشن ہوگی، اب کلیکشن کر کے ان کو جو ہے اچھے طریقے سے ضائع، جہاں پر ویسٹ کو جو ہے ضائع کرنا ہے وہاں تک پہنچانے کا جو عمل ہے وہ آتا ہے جی ویسٹ ٹریٹمنٹ. یعنی ان کو اچھے طریقے سے آپ نے بیگس کے اندر ڈالا، بیگس کو جو ہے پھر آپ نے بیگس کو جو ہے ریپ کیا اچھے طریقے سے، پھر ان کو ایک اور پروٹیکٹیو بیگ کے اندر ڈالا، اس کو ڈالنے کے بعد جو ہے اس کو پراپر لیبل کیا، لیبل کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے یہ جو ویسٹ مینجمنٹ کی جو وین ہے یا کیریئر ہے اس کے اندر ڈالا، اس کے اندر ڈال کر جو ہے آپ اپنا انسنریشن جو ہے یا اس کو ویسٹ کو جلانے کی جگہ جو ہے یا اس کو ضائع کرنے کی جگہ ہے وہاں تک آپ اس کو لے کر کے پھر فائنل ڈسپوزل. اب جب وہ پہنچ گیا ہے انسنریشن تک، جلانے کی جگہ تک یا جہاں پر ویسٹ کو جو ہے ضائع کرنا ہے،
اب وہاں پر جو ہے اس کو کیسے جو ہے ضائع کیا جائے، کہ اس کو کس طرح آگ کے اندر ڈالنا ہے، اس کو اگر جلانا ہے، یا اس کو جو ہے کیمیکلز کے ساتھ اگر ضائع کرنا ہے، ویسٹ کرنا ہے اس ویسٹ مٹیریل کو، یا خطرناک جو ہے وہ ڈرگز وغیرہ ہے تو ان کو کیمیکل کے ساتھ اگر ضائع کرنا ہے، یا ان کو آگ کے ساتھ ضائع کرنا ہے، یا ان کو سٹیم کے ساتھ ضائع کرنا ہے، تو یہ جو ویسٹ کرنے کا ان کا جو طریقہ کار ہے وہ واضح ہونا چاہیے، وہ پراپر طریقہ کار ہوتا ہے کمپلیٹ ویسٹ مینجمنٹ میں۔ پھر پیریوڈک ریویو، اب یہ جتنا بھی ویسٹ کلیکشن یا ویسٹ کا جو سسٹم چل رہا ہے، ویسٹ فارماسیوٹیکل یا ہاسپٹل ویسٹ کو جو پراپر طریقے سے ڈسپوز آف کرنے کا جتنا پروسیس ہے، اس کو جو ہے وقفے وقفے سے اس کو چیک کرتے رہنا کہ اچھے طریقے سے ہو رہا ہے، اچھے طریقے سے جو ہے وہ فائنل ڈسپوزل جو ہے اچھے طریقے سے اس کو کیمیکلز کے تھرو، گیسز کے تھرو، یا لیکوڈ کے تھرو، یا جو ہے وہ فائر کے تھرو اچھے طریقے سے اس کو ضائع کیا جا رہا ہے، اچھے طریقے سے ورکر جو ہے ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی کام کر رہی ہے، یا اچھے طریقے سے جو ہے ہاسپٹل کا جو ہیلتھ کیئر ورکر ہیں وہ اچھے طریقے سے جو ہے پراپرلی ویسٹ کو جو ہے کلیکٹ کر رہے ہیں یا اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں۔ تو پیریوڈک ریویوز جو ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں اس میں۔ تو یہ آج کا جو ہے لیکچر ویسٹ فارماسیوٹیکل اینڈ ہاسپٹل ویسٹ مینجمنٹ کے جو ہے لیکچر ہے، جس میں ہم نے تمام جو ہاسپٹل کے جو ویسٹ ہوتا ہے یا اس کا جو استعمال شدہ ضائع شدہ جو اشیاء ہوتی ہیں، جو کیمیکلز ہوتے ہیں، پروڈکٹس ہوتے ہیں، ان کو کس طرح جو ہے ہاسپٹل سے لے جا کر ضائع کیا جاتا ہے کہ وہ قابل استعمال نہ رہیں۔ So this is all about today's lecture of waste and hospital waste and pharmaceutical waste management. Thank you so much for your kind attention.